true. So you would have thought that, like, how can something which is not literally true is important in our lives, right? So do people think that fiction has any relevance to your life? So now we will discuss it, right? Like, अगर फिक्शन अफसाना को हम देख ले तो ये जो है ये आता है लिटरेचर में। लिटरेचर का हम इसको एक लिटरेचर कह सकते हैं या उसका एक ब्रांच कह सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर मोस्टली अफसाना या फिक्शन जो है उसको कहते हैं, लेकिन इसमें फिर लिटरेचर में जो एसेज आती है, ऑटोबायोग्राफी, लाइफ राइटिंग आती है, तो वो नॉन फिक्शन होती है। तो हम आज मतलब मैं आपको एक ब्रीफ सा पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ कि लिटरेचर क्या होता है। देखिए, लिटरेचर जो है मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है, अरबिक, इंग्लिश, पश्तो, उर्दू। लिटरेचर इट इज़ द आर्टफुल यूज़ ऑफ वर्ड्स। आप अल्फाज के इस्तेमाल को, लेकिन आम इस्तेमाल को नहीं, आर्टफुल यूज़ ऑफ वर्ड, राइट? कि अल्फाज का एक ऐसा इस्तेमाल जो मतलब विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, राइट? लाइक मैं आपको अब अगर अभी बताऊं तो इंसान जो है ये दूसरे जो क्रिएचर्स हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज़ है, कुछ हम देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते, कुछ एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है। इंसान क्यों मतलब इन सब से डिस्टिंग्विश है? बिकॉज ही हैज़ द फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रहमान में कि अर्रहमान अल्लमल कुरान हलकल इंसान अल्लमहुल बयान। मैंने इसको अल्फाज सिखाए हैं। ये किसी दूसरे क्रिएचर को, ये किसी दूसरे स्पीशीज़ को ये हक, ये इम्तियाज़ हासिल नहीं है। तो इंसान मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है, जब उसको पैदा किया गया तो उसको भी इसी वजह से इम्तियाज़ दिया गया दूसरे महलूकात पर और हत्ता कि फरिश्तों पर भी, कि वो अल्फाज और मतलब ही कुड कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज, और मतलब इस तरह नहीं कर सकते। और अभी लिटरेचर जो है हमने कहा कि ये अल्फाज का आर्टफुल, इट इज़ द आर्टफुल यूज़ ऑफ वर्ड्स। तो अब हम कहते हैं कि फ़न क्या है, आर्ट क्या है? हम कहते हैं ना ये बंदा आर्टिस्ट है, वो बंदा आर्टिस्ट है। तो आर्ट क्या है हम अगर देख ले, देखिए हम कहते हैं फ़िलासफ़ी, हम अभी हम पढ़ते हैं, सेशंस भी हो रहे। फ़िलासफ़ी के जो ब्रांचेस हैं, मेटाफिज़िक्स है, एथिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी है, लॉजिक है। इसमें इसका एक ब्रांच आता है जिसको एस्थेटिक्स कहते हैं। एस्थेटिक्स फ़िलासफ़ी का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ब्यूटी को, राइट? इन विच वी स्टडी ब्यूटी। ब्यूटी इज़ समथिंग विच appeals to our senses and which emotionally satisfies us। कैथार्टिक जो इफ़ेक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। अभी मतलब क्या मतलब ये साइमल्टेनियसली मतलब एक चीज़ है वो आपके सेंसेस को अपील करता है और आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है, ये साइमल्टेनियसली। अगर एक चीज़ हो मतलब अगर एक चीज़ आपकी सेंसेस को अपील करता हो लेकिन आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर हम चैरिटी ले लें, कोई बंदा आप चैरिटी आपने दिए तो आपके मतलब आपके वो करेगा इमोशनल सेटिस्फाई, बट दैट डजंट अपील टू योर सेंसेस। तो हम कहते हैं कि वो एक फेक ब्यूटी है क्योंकि वो साइमल्टेनियसली नहीं है। अभी अगर हम मतलब ये नेचर को अपने इर्द गिर्द देखें, ये पल है मतलब दरख्त है, परिंदे उड़ रहे हैं, खूबसूरत फूल है, तो ये हमारे सेंसेस को मतलब अपील करते हैं, इम्प्रेशंस छोड़ते हैं हमारे सेंसेस पे। मतलब हमारे जो 5 सेंसेस है ना, साइट है, खूबसूरत चीज़ को हम देख लेते हैं तो हमारे आंखों को सुरूर मिलता है। खूबसूरत फ्रेगरेंस है हमारे वो होता है, हाँ खूबसूरत आवाज़ हम परिंदों की चहचहाहट सुनते हैं तो हमारे जो सेंस ऑफ हेयरिंग है उसको अपील करता है, राइट? तो ब्यूटी इज़ समथिंग which simultaneously appeals to our senses and emotionally satisfies us। फिर आर्ट जो है इट इज़ द रिफ्लेक्टेड, हम कहते हैं मिरर्ड या इमिटेटेड फॉर्म ऑफ ब्यूटी। इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूँ कि ये दरख्त उधर है तो ये आर्ट है? नहीं, ये आर्ट नहीं है। जब इसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने शीशा लिया और शीशे में इसको देखा। रिफ्लेक्शन आप फिर कौन कौन से फॉर्म्स में करते हैं? रिफ्लेक्शन आपने इसको किया इन फॉर्म ऑफ कलर्स, आपने किसी पेज पे वो किया तो उसको कहते हैं पेंटिंग। इस आपने खूबसूरत परिंदे को रिफ्लेक्ट किया, उसकी मतलब किसी आवाज़ को आपने इन द फॉर्म ऑफ साउंड आपने किसी ब्यूटी को रिफ्लेक्ट किया, वो म्यूज़िक है, वो भी आर्ट है।
राइट. फिर आपने किसी खूबसूरती को थ्रू एक्शंस इमिटेट किया, मिरर किया, उसकी आपने वो किया, अक्कासी की, डिफेक्ट किया, तो उसको कहते हैं डांस. ये आर्ट के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं. आज हम जिसके साथ कंसर्न है और जब इस ब्यूटी को आप इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स इमिटेट करते हैं ना, तो उसको कहते हैं लिटरेचर. राइट. तो समझ तो आ गई ना आपको कुछ ना कुछ. अच्छा, तो लिटरेचर जिस तरह हमने पहले कहा कि इट इज़ द आर्टफुल यूज़ ऑफ वर्ड्स. लाइक आप मतलब आपने कोई ना कोई तो फिक्शन बुक पढ़ा होगा ना, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, तो उसके अल्फाज में मतलब वो जिस स्ट्रक्चर, वो जिसका उसका जो डिक्शन होता है, उसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, तो वो तो आपका जो फिलोसफी का बुक है उससे आपको पता लगता है, क्लियरली पता लगता है कि वो डिफरेंट है. डिफरेंट है क्योंकि आप एक पॉलिटिकल साइंस का बुक उठा ले तो उसके मतलब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो सिंपल होते हैं, मतलब इनमें इस तरह. लेकिन आप अगर शेक्सपियर का कोई प्ले उठा ले, उसमें आपको सिमिलीज, मेटाफर्स, ऑक्सीमोरॉन्स, मतलब साइनिकडिकी, एग्जेजरेशंस, हाँ, हाइपरबली, बिल्कुल. मतलब पेश फरमाते हैं कि इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, यूं गुमा होता है गरचे है अब ही सुबह फिराक, डल गया हिजर के दिन आ भी गई सुबह की वसल की रात. अभी जो पहला शेर है, इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ. अभी ये एक आम बात है. अगर हम जैसे मतलब लोग कहेंगे जो पोएट नहीं है, वो कहते हैं अपने महबूब से कहेंगे कि आप मुझे याद आते हो ना. तो मैंने जिस तरह कहा कि लिटरेचर अल्फाज का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में डी फेमिलियर आर्टफुल इस्तेमाल है, तो अब ये कह रहे हैं कि इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ, मतलब मेरे दिल के पे आपकी याद ने हाथ रख. लेकिन उसको आम बात है, लेकिन उसको इस तरह प्रेजेंट किया है कि वो हमें प्लेजर देता है, हमें डिलाइट. अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि मुझे तुम याद आते हो, तो इस बंदे में, इस बात में कोई प्लेजर आपको नहीं है, लेकिन इस शेर में जिस तरह आपको प्लेजर मिला वो आप सब ने देख लिया. अच्छा, लिटरेचर अल्फाज का फनकाराना इस्तेमाल है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन भी होनी चाहिए. अभी इसका क्या मतलब है? देखिए, सिर्फ वर्सिफिकेशन को हम पोएट्री नहीं कह सकते. मतलब मुंगवाई चे आगा द टांगर आला सम पता सराला, अभी इसमें वर्सिफिकेशन है, राइट. लेकिन ये आप तो नहीं कह सकते कि पोएट्री, क्योंकि इसमें ना क्रिएटिविटी है ना इसमें इमेजिनेशन है. लिटरेचर वो है जो क्रिएटिविटी, आप एक नया चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ना. अभी ठीक है. और मतलब मोस्टली जो आजकल के हम जो पोइट्री को अच्छी निगाह से नहीं देखते, तो हमारा वास्ता पड़ा है सोशल मीडिया के शायरों से. वो सिर्फ वर्सिफिकेशन करते हैं, सिर्फ वर्सिफिकेशन करते हैं. राइम स्कीम वो भी ठीक नहीं होता, लेकिन आखिर में वो काफिया रदीब भरा, उसमें कोई मतलब आप क्लासिक्स, पुश्तों के क्लासिक्स जो है, होशालहान बाबा, रहमान बाबा, वली खान, गनी खान, इनके पोइट्री में एक फ़िलोसफी है. इनकी जो फ़िलोसफी इन्होंने बयान की है, वो उन्होंने अपनी पोइट्री के उसमें बयान की है, थ्रू बयान की. आजकल के पुश्तों के हमारे जो पोइट्स हैं वो सिर्फ वर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब जो अभी मैंने आपको बताया इस तरह. अच्छा, लिटरेचर की एक और ख़ास बात ये है ना कि ये हम पे तासुरात, इम्प्रेशन छोड़ता है. ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें आर्गूमेंट्स में मुब्तला करे. अभी आप फ़िलोसफी के एक किसी और ब्रांच, मतलब लॉजिक की किताब पढ़ रहे, तो आप उस पर आपको सोचना पड़ेगा, उसमें आर्गूमेंट्स होंगे. पॉलिटिकल फ़िलोसफी आप पढ़ रहे तो यू हैव टू थिंक ओवर इट, लाइक वो आपके मतलब ब्रेन से वो करेगा, एग्जॉस्ट करेगा. लिटरेचर जो है वो आपको आर्गुमेंटेटिव नहीं है कि मतलब इसने क्या कहा तो ये किस तरह इस मसले का हमने, ये इम्प्रेशन छोड़ता है. मतलब वर्ड्सवर्थ कहता है कि एट द कॉर्नर ऑफ वुड स्ट्रीट when daylight appears hangs a thrush that sings loud it has sung for years. Poor Susan has passed by the spot and has heard in the silence of morning the song of the bird. Right? At the corner of Wood Street, when daylight appears, hangs a thrush sparrow.
that sings loud, it has sung for years. Poor Susan has passed by the spot and has heard in the silence of morning the song of the bird. تو اب یہ پوئٹری جو ہے یہ آپ کے اس میں مطلب امپریشن آپ پہ تاثرات چھوڑتا ہے. یہ کوئی آرگومنٹیٹو اس میں کوئی اس طرح لاجیکل بات نہیں ہے. اس طرح وہ کالرج کہتا ہے کہ انزنادو ڈٹ کبلاہان a stately pleasure dome decree where Alps the sacred river rain through caverns measureless to man down to a sunless sea. یہ آپ مطلب جو امیجری یہ بیان کرتا ہے نا تو یہ مطلب فینٹاسٹک امیجری ہے, اس میں کوئی آرگومنٹیٹیو چیز نہیں ہے, رائٹ. بہترین لٹریچر وہ ہوتا ہے کیونکہ پھر لٹریچر کون سے شاعر جو ہے, پوئٹس جو ہے, ناولسٹ جو ہے وہ مطلب بالکل یونیورسل بن جاتے ہیں, رائٹ. تو ان کا اس کا مطلب ان کی یونیورسلٹی یا بالکل وہ جو ایٹرنل بن جاتے ہیں, ان کا ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے میسج کو آسان الفاظ میں مطلب کنوے کرتے ہیں. علامہ اقبال کی ایک پوئم ہے پرندے کی فریاد, تو بالکل سمپل ہے کہ مطلب آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. ابھی اس میں کوئی ایسا مشکل الفاظ نہیں ہے, لیکن جو اسکالرز ہیں آپ دیکھ لیں کہ مطلب اس پوم نے اس وقت جب یہ لکھا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ غلامی کی زندگی سب کانٹیننٹ والے گزار رہے تھے, تو اس کو مطلب اس کانٹیکس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آتا ہے یاد پرندے کو آپ بر صغیر کے لوگوں سے آپ کمپیئر کر کے تو یہ ایک بڑا ریولوشن اس وقت اس نے ایک بڑا مطلب ایک اپرائزنگ کریٹ کیا تھا, رائٹ. اچھا فکشن کیا ہے؟ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سم تھنگ وچ از ناٹ لٹرلی ٹرو, فیس ویلو پہ آپ وہ مطلب امیجنیشن پہ آپ وہ ہوتے ہیں. لیکن میں نے جو کہا کہ فکشن از سم تھنگ وچ از ناٹ لٹرلی ٹرو, سو اٹ ڈزنٹ, فکشن از ناٹ فیکٹ بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ اٹ از دا اپوزٹ آف ٹروتھ. آپ نے ناول پڑھا ہوگا 1984, دیکھیے اب آپ اس پہ یہ وہ فکشن ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب 1984 میں کوئی اس طرح واقعہ پیش نہیں آیا ہے جس طرح انہوں نے وہ کیا ہے کہ مطلب 3 قسم کے وہ ڈیفرنٹ بگ بردرز, لیکن وہ جھوٹ وہ ٹروتھ کے منافی نہیں ہے. ابھی اگر ہم دیکھ لیں تو دنیا اس ڈسپوٹک نظام کی طرف جا رہی ہے, رائٹ. مطلب جس طرح چائنا میں آپ دیکھ لیں تو سب سے پاکستان میں بالکل میں آ رہا ہوں اس پاکستان میں مطلب چائنا میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ CCTV کیمراز چائنا میں انسٹال ہے, آپ کے ہر مومنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں وہ. نہیں وہ تو سیکیورٹی ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس کے لاؤنجز میں بھی ہے, ادھر وہ بگ ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات. مطلب ابھی اس سے پہلے 2 ہفتے پہلے ایک لیفٹیننٹ جنرل جو تھے منگلا کے کور کمانڈر, اس کو فورسفلی ریٹائر کیا, تو اس لیے کہ وہ عمرے پہ گیا تھا تو ادھر اس کا ہوٹل روم بک ہوا تھا, تو ادھر اس نے کچھ اپنے پولیٹیکل ویوز ایکسپریس کیے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, تو ادھر آ کے اس کے خلاف مطلب وہ ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ تو پہلے چلو ابھی امپورٹنس پہ آتے ہیں. میں شارٹ اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ ہے, پھر آپ اگر کوشچن بھی دیکھیے. امپورٹنس یہ ہے نا کہ لٹریری پرسن کو آپ ارسطوٹل آپ نے پڑھا ہے, اس نے ایک لٹریری پرسن آرٹسٹ کو, اس ٹائم آرٹسٹ کے لیے پوئٹ کا استعمال ہوتا تھا, بہت جنرلائز تھا. آرٹسٹ کو اس نے پروفٹ کہا ہے, پروفٹ. اس نے اس کو ڈیمی گاڈ کہا ہے. وہ پلیٹو آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے پوئٹس کو بینش کیا تھا, اس کی وہ ریپبلک سے اس نے اس بیس پہ کیا تھا کہ مطلب اس نے جو تھیوری آف فارمز پیش کی نا کہ مطلب ہمارے ہاں ایک آئیڈیل ورلڈ ہے, پھر یہ ورلڈ جو ہے یہ اس کی شیڈو ہے. تو پھر جب پوئٹ مطلب یہ درخت ہے یہ شیڈو ہے آلریڈی, اس کا وہ ہے آئیڈیل ورلڈ میں اس کا پرفیکٹ فارم ہے. پھر جب میں پوئٹری لکھتا ہوں اس کو امیٹیٹ کرتا ہوں تو میں تو ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی ہو گیا نا. تو اس نے کہا یہ تو بالکل مطلب آپ فیلنگز ایموشنز پہ وہ کرتے ہیں, یہ ٹوائس ریمووڈ فرام ریئلٹی. سو یہ سیٹ دیٹ لائک اف اے پوئٹ کمز ٹو مائی وہ کیا ہے ریپبلک, سو آئی ول مطلب میں اس کو خوشی سے کہوں گا کہ بھائی اپنا چادر لے اور جائے, ادھر آپ کا کوئی وہ نہیں ہے, ادھر اور کوئی اپنا
ہر کوئی اپنا بندہ کام کر رہے یوزفل, آپ ویسے لوگ سوسائٹی میں وہ کر رہے ہیں. ہاں لیکن پھر ارسٹوٹل جو ہے وہ اس نے کہا کہ نہیں, پوئٹ جو ہے وہ آئیڈیل ورلڈ کو مطلب کریٹ کرتا ہے. پوئٹ, میں نے کہا اپنے نا کہ اس میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے. پوئٹ کیا ہے؟ گریک پوئٹ کا انگلش ورڈ ہے, اس کا کیا مطلب معنی ہے, مطلب لٹرل میننگ, لٹرل دا میکر. ویٹس اس کو مطلب گریک میں کہتے ہیں, اس کا مطلب بھی ہے دا میکر, رائٹ. تو ارسٹوٹل نے کہا کہ نہیں, پوئٹ جو ہے یہ تو مطلب ایک پروفٹ ہے, یہ پریڈکشنز کرتا ہے, رائٹ. اس طرح مطلب میں نے لائک آپ فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز ابھی مختلف لوگ کرتے ہیں, لیکن جو سب سے اچھے پریڈکشنز کر سکیں گے وہ لٹریری پیپل ہوں گے. مطلب ابھی 2 ناولز ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, ایک ہے دا گیور بائی لوئس لوری, یہ ایک سائی فائی ناول ہے, مطلب سائنس فکشن. ہاں اس میں یہ ایک فیوچر میں مطلب یہ فیمیل رائٹر ابھی بھی حیات ہے. دا گیور ناول میں مطلب یہ ایک ایسے فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے جدھر ایک ڈسپوٹک گورنمنٹ ہے, جدھر ہمارے فیلنگز, فریڈم یہ مکمل طور پر ہم نے سرنڈر کیے ہیں. ادھر تک کہ مطلب ہر گھر میں ایک کیمرہ انسٹال ہے, لاؤڈ اسپیکر انسٹال ہے, جس پر ان کو مطلب آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ آپ نے آج یہ کھانا ہے. لوگ بچے بھی پیدا نہیں کرتے, مطلب اس میں سوسائٹی میں ایک کچھ مطلب کچھ عورتیں پالے گئے ہیں, وہ اور بچے پیدا کرتے ہیں, اور ہر ایک کپل کو ایک بیٹا ایک بیٹی دیتے ہیں. مطلب ادھر اس کے مطلب جو اس نے جس سوسائٹی کو ڈیفیکٹ کیا اس میں نہ کوئی ایلیفینٹ ہے, یہ صرف میموریز ہے. مطلب اس میں کلائمیٹ چینج مطلب وائٹ چیز ہے. یہ جونس جو ہے اس کا 12 سال کا وہ لڑکا جو ہے پروٹاگونسٹ, یہ کہتا ہے کہ مطلب یہ گیور اس میں کریکٹر ہے, تو یہ جب اس پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ وائٹ چیز کیا نظر ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنو تھا کسی زمانے میں. تو کلائمیٹ چینج ابھی تو یہ انہوں نے فیوچر کو پریڈکٹ کیا ہے اس رائٹر نے اپنے دا گیور ناول میں. اس کے علاوہ یہ الڈوس ہزلے ایک انگلش کا بہت فیمس فکشن رائٹر ہے, انہوں نے اس کی ایک کتاب ہے بریو نیو ورلڈ. تو اس میں اس نے کہہ دیا کہ آگے زمانے فیوچر میں ہیومن سوسائٹی دیٹ ول بی سپلانٹڈ بائی روبوٹس, رائٹ. اور ابھی بھی آپ اس کی طرف مطلب جو لوگ وہ کرتے ہیں, تو یہ ٹیک انڈسٹریز جو ہے مطلب یہ ایک سپر ایڈوانسڈ مطلب سوسائٹی میں, تو ادھر مطلب حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف جا رہے. لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ پوئٹ از ڈیوائنلی انسپائرڈ, تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مطلب جو بھی اس پر الہام ہو ڈائریکٹلی لکھ کے, پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ رائمس کی مطلب اس کے جو میٹر قافیہ ردیف اس کا سب کا خیال رکھتا ہے. جس طرح غالب کہتے ہیں کہ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب ازل سران ہوا, مطلب کچھ تو پڑھو کہ پھر آپ کچھ کہو نا. اس طرح مطلب جس طرح ہم نے فیوچر دیکھیں, لائک لک انٹو دی فیوچر, اس کے بارے میں علامہ اقبال نے 1923 میں ایک شعر کہا تھا کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی نوری ہو کہ خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. یہ انہوں نے کہا تھا 1923 میں. ابھی یہ کیا ہے؟ حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایٹم بم فرسٹ ٹائم استعمال ہوا تھا 1945 میں. یہ اس کے بارے میں پریڈکشن ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں نا کہ لہو خورشید کا ٹپکے, خورشید سورج کو کہتے ہیں, اس کا لہو کیا مراد ہے؟ انٹینس ہیٹ. اگر ذرے کا دل چیرے, ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں, اس کا دل نیوکلیس ہوتا ہے, تو اس کا دل چیرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایٹم بم میں کیا ہے؟ یورینیم کا جو نیوکلیس ہے اس پہ ہم جو پوزیٹران کی الیکٹران اس کو بمبارڈ کرتے ہیں, تو وہ انٹینس اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہے وہ کیمیکل ریئیکشن ہو کے انفیشن جس کو کہتے ہیں, تو وہ مطلب اس طرح. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. جی جی. یہاں پہ ہم یہ جو پوئٹس کی امپورٹنس ہے یہاں پہ ہم کیوں جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ جو پوئٹ کو کنوٹ کر رہے ہیں ود دیٹ آف لٹریری پرسن, یہ کیوں؟ بیکاز ہمارے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں, وہ صرف پوئٹک پروفیشن میں تو نہیں ہوتے. دیکھیے بالکل, تو آج ہم مطلب پوئٹ اس لیے کہ پوئٹ بھی تو ایک لٹریری بندہ ہوتا ہے نا, ادب کا ہوتا ہے. مطلب لٹریچر کے ڈفرینٹ جانرز, ناولسٹ, پوئٹس, شارٹ سٹوری رائٹرز, آٹو بایوگرافرز, اور باقی جو ادھر ہم مطلب باقی بھی مطلب انٹلیکچوئلز ہے جو فیوچر کے بارے میں مطلب
ان کے وہ ہوتے ہیں کانسپریسی تھیورسٹس ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ امپورٹنس آف فکشن ہے, تو اس لیے مطلب میں نے اس پہ وہ کیا. دوسرا جو ہے مطلب فکشن کی ہم اس کو امپورٹنس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ ہے کہ ایک جنریشن گیپ کو برج کرتا ہے. دیکھیے جنریشن گیپ کیا ہے, وہ ہمارے چیئرمین تھے ابھی ریٹائرڈ ہو گئے سلام صاحب, انہوں نے ہمیں ایک کلاس میں کہا تھا کہ مطلب اگر آپ آج سے 100 سال پہلے کے اسلامیہ کالج کو لے لیں 100 سال, تو آپ کے اور ہمارے مینٹیلٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج ہمارے کیا ہے کہ وائی فائی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, مطلب ہاں انٹرنیٹ نہیں ہے. اس زمانے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرا گھوڑا ادھر کہیں گھوڑے وہ باندھتے تھے, گھوڑوں پہ آتے تو کہ میرے گھوڑے نے گھاس کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا, وہ کدھر کھڑا ہوگا, میں راستے پہ, میں گھر کس راستے پہ جاؤں گا, ادھر میری فصل ہے پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. تو مینٹیلٹی میں بہت زیادہ جنریشن گیپ آتے ہیں. لیکن اگر ہم مطلب اس طرح ایک رومانٹک پوئٹ ہے ہمارا جان کیٹس, اس کا ایک پوئم ہے اوڈ ٹو نائٹنگیل, اس میں کہتا ہے وہ نا کہ دو واز ناٹ بورن فار ڈیتھ امورٹل برڈ. نائٹنگیل کے بارے میں کہتا ہے کہ دو واز ناٹ بورن فار ڈیتھ امورٹل برڈ, نو ہنگری جنریشن ٹریڈ دی ڈاؤن. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ why is he saying though was not born for death immortal bird. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان human is mortal, انسان فانی ہے, اور یہ نائٹنگیل کو کیوں لا فانی کہتا ہے, وہ تو اس کی تو ایوریج لائف ہماری اس سے کم ہوتی ہے. بٹ نہیں پہلے اگر یہ آپ اسٹینزا تھوڑا ایکسپلین کرو پھر اس کے ہاں یہ سمپل ہے, دو واز ناٹ بورن فار ڈیتھ امورٹل برڈ, نو ہنگری جنریشن اسٹریڈ دی ڈاؤن, کہ مطلب جو جتنے بھی لوگ آپ کی شکار کرے آپ کو ختم نہیں سکتے, یو آر امورٹل. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. جو آواز میں اب سن رہا ہوں یہ پرانے زمانے میں بادشاہ اور اس کا مسخرہ جب واک کرتے تھے تو وہ بھی سنتے. تو انسان کو اس پر بعد میں یہ تھوڑا لمبا پوم ہے, اس کو وہ مورٹل کہہ رہا ہے اور نائٹنگیل کو امورٹل کہہ رہا ہے. ڈیو ٹو جس طرح آپ نے پہلے کنسرنس کی بات کی نا, تو میرے خیال میں انسان کے کنسرن ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے ہیں. بالکل. اور جو نائٹنگیل ہے تو اس کی وائس اس ٹائم پہ بھی اس طریقے سے تھی اور ابھی بھی اس طرح. یہ نہیں ہے کہ نائٹنگیل یہاں پہ اس طرح کی ہوگی وہاں کسی دوسری کانٹیننٹ میں یا کسی دوسرے ڈفرینٹ ہوگی, یا دوسرے دور میں ڈفرینٹ ہوگی, یہاں پہ ڈفرینٹ ہوگی. تو میرے خیال میں آج کل ہم اپنے انر وائس کو جو اس کو پاتے ہیں, ہاں unlike that of the night. ایگزیکٹلی, راشد نے بالکل مطلب بلز آئے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے نا, میں نے آپ سے کہا کہ مینٹلٹی انسانوں کی چینج ہوتی ہے. کیا چیز چینج نہیں ہوتی؟ ایموشنز چینج نہیں ہوتے. آج کا انسان کے دل میں محبت ہے اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کے دل میں بھی وہی محبت تھی. نفرت, ریونج, اینگر, یہ ساری چیزیں ایموشنز جو ہے یہ چینج نہیں ہوتی. تو یہ اس لیے نائٹنگیل کو امورٹل کہہ رہے کہ وہ اس کے صرف ایموشنز ہوتے ہیں, رائٹ.